اس پروگرام میں ہم ایک سیریز کے ذریعے آپ کو شمالی اور جنوبی وزیرستان کی صورتحال بتا رہے ہیں، جہاں پر دہشت گردی کا راج ہوا کرتا تھا۔ پاک فوج کے آپریشنز کے بعد وہاں سے دہشت گردوں کی کمر ٹوٹی، دہشت گردی کا خاتمہ ہوا، لیکن وہاں کے مقامی لوگوں کی، وہاں کی قبائلیوں کی مصیبتیں کم نہیں ہوئے ہیں۔ انہوں نے بے پناہ قربانیاں دیں، وہ گھر سے بے گھر ہوئے، اب وہ لوگ اپنے گھروں کو واپس آ رہے ہیں، یہ ہزاروں قبائلی خاندان اپنے گھر واپس آ رہے ہیں۔ ہم نے سیریز میں آپ کو بتایا کہ جب وہ واپس آئے تو وہاں نہ ان کے گھر تھے، نہ ان کی دکانیں، نہ ان کا معاش، نہ وہاں کی کلینکس، نہ وہاں پہ اب اسکولز موجود ہیں۔ پاک فوج نے اس کامیاب آپریشن کے دوران ریسٹوریشن کا کام کیا، اسکولز بنائے، کالجز بنائے، مارکیٹس بنانے کی کوشش کی، مگر وہ ضرورت سے کہیں کم ہے، جو کہ اس وقت وہاں کا تقاضا ہے، اور اس کے لیے پوری قوم کو ایفرٹ کرنی ہوگی۔ آج جس موضوع کی ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، جو ان قبائلیوں کے لیے ایک اور تھریٹ موجود ہے اور سنگین تھریٹ ہے، وہ ہے بارودی سرنگیں۔ بارودی سرنگوں کو دراصل بہت ہی انتہائی مہلک ہتھیار مانا جاتا ہے، کیونکہ زمین تلے بچھایا بارود پھٹ جائے تو عمر بھر کے لیے جسمانی معذوری متاثرہ افراد کا مخدر بن جاتی ہے۔ حال ہی میں کے پی میں شامل ہونے والے 7 قبائلی اضلاع دہشت گردوں کی جانب سے بچھائی گئی بارودی سرنگوں سے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ فوجی جوان ہی نہیں، مقامی آبادی بھی بڑی تعداد میں ان بارودی سرنگوں کا نشانہ بن چکی ہے۔ قبائلی اضلاع میں فوجی آپریشن مکمل ہونے کے بعد قبائلیوں کو ایک بار پھر آباد کرایا گیا، لیکن تاحال علاقے سے بارودی سرنگوں کا مکمل صفایا نہیں ہو پایا ہے۔ مقامی افراد کے مطابق بارودی سرنگوں کے باعث لوگ زمینوں پر پاؤں رکھنے سے خوف کھاتے ہیں اور مخصوص گزرگاہوں اور سڑکوں کے علاوہ دیگر راستے اختیار کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ جنوبی اور شمالی وزیرستان بارودی سرنگوں سے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں اور خطرہ اب بھی برقرار ہے۔ جنوبی وزیرستان، شمالی وزیرستان کی اس سیریز میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ بارودی سرنگوں کا خطرہ کتنا بھیانک خطرہ ہے یہاں پہ مقامی قبائلیوں کے لیے۔ شہریار جنجوعہ کی یہ خصوصی رپورٹ۔ وزیرستان کے لوگوں کو اب ایک نئے دشمن کا سامنا ہے، اور یہ ایک نیا دشمن تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گردوں کی جانب سے زیر زمین چھپائی گئی لینڈ مائنز ہیں، جو کہ یہاں کے لوگوں کے لیے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو رہی ہیں۔ لینڈ مائنز یا بارودی سرنگیں دھماکہ خیز بارودی مواد ہوتا ہے۔ یہ خطرناک ہتھیار عموماً گزرگاہوں پر زیر زمین یا گھاس اور جھاڑیوں میں بھی چھپائے جاتے ہیں۔ بارودی سرنگوں سے وزیرستان کی آبادی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ کئی افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، جبکہ معذور ہونے والوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے کوٹ کئی میں 22 سالہ عصمت اللہ جنگل میں لکڑیاں کاٹتے ہوئے بارودی سرنگ کا نشانہ بنا اور اپنی ایک ٹانگ گنوا بیٹھا۔ ہم سپن کے رقصے میں رہتا تھا، وہاں لکڑی کاٹ رہا تھا، یہ کالج کے ساتھ ہم گیا تھا، تقریباً 4-5 آدمی تھا۔ مجھے بم پٹا ہوا تھا، یہ دیکھو مینس دوسرا ٹانگ لگایا، تقریباً علاج تو ہوا، لیکن کراچی میں ہم گیا خود لگایا ہے یہ ٹانگ، تقریباً 4.5-5 لاکھ روپے خرچہ ہوا تھا۔ قبائلیوں کا کہنا ہے کہ بارشوں میں بارودی سرنگیں اکثر اوقات پانی میں بہہ کر آبادی کے قریب آ جاتی ہیں، جس سے نقصان زیادہ ہو رہا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ جنوبی وزیرستان سے تعلق رکھنے والی 7 سالہ فائقہ کے ساتھ ہوا، جو بارودی سرنگ کے باعث اپنی ایک ٹانگ سے محروم ہو گئی۔ یہ اپنے گھر کے ساتھ کھیل رہی تھی اور وہاں پر لینڈ مائنس کی وجہ سے واقعہ ہو گیا۔ ایسے کتنے لوگ ہوں گے آپ کے علاقے میں جو اس طرح سے متاثر ہوئے ہیں؟ یہ سینکڑوں کے حساب سے لوگ اس سے معذور ہے اور ان تک امداد نہیں پہنچتی، وہ غریب لوگ ہیں۔ قبائلیوں کا کہنا ہے کہ یہاں بارودی سرنگوں کا پھٹنا، لوگوں کا جان سے جانا یا معذور ہونا اب معمول ہے۔ اکثر یہ واقعات رپورٹ ہی نہیں ہوتے۔ بارودی سرنگوں کا خطرہ اس قدر شدت اختیار کر گیا ہے کہ لوگ مخصوص گزرگاہوں اور سڑکوں کے علاوہ دیگر راستے اختیار کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ کوٹ کئی سے تعلق رکھنے والے 70 سالہ ایوب خان بتاتے ہیں کہ بارودی سرنگوں کے باعث انہیں مویشیوں کا نقصان اٹھانا پڑا۔ بہت نقصان ہو گیا، انسانیت کا نقصان بہت زیادہ ہو گیا، انسان ٹوٹا ہوا گیا اور کبھی آنکھیں خراب ہو گیا، بالکل نظر میں نہیں لگتا، یہ ختم ہو گیا۔ اور مال نہیں، مال گئے، بکری گڈے مڈے وہ سب تو ختم ہو گیا۔ حکومت نے کچھ نہیں دیا، ہمارا بارہ 15 بکری لڑا کیا، حکومت نے کچھ نہ پوچھ کیا نہ کچھ دیا۔ حکومت نے بارودی سرنگوں سے متاثر ہونے والے افراد کے لیے 3 لاکھ روپے امداد کا اعلان کیا، لیکن یہ امداد بمشکل ہی کسی کو مل پاتی ہے۔ کسی بھی سرکاری ادارے کے پاس بارودی سرنگوں سے متاثر افراد کے حتمی اعداد و شمار موجود نہیں ہیں۔ وزیرستان کے عمائدین اور با اثر افراد اکثر جرگے منعقد کرتے ہیں،
لیکن ان بڑے جرگوں میں عوامی مسائل کو چھوڑ کر ذاتی مفادات کو فوقیت دی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ وزیرستان کے نوجوانوں میں اب بے چینی پائی جاتی ہے. ہمارے جو مشران ہیں، جو علاقے کے بڑے ہیں، انہوں نے آج تک اس لینڈ مائن سے شکار افراد کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھائی ہے. جو جرگے ہوتے ہیں، ایک تو نارمل جرگے ہوتے ہیں جس میں مراد یافتہ لوگ نہیں بیٹھتے، اس کا بالکل جو رزلٹ ہوتا ہے وہ بہتر طریقے سے اور وہ اسپیڈی جسٹس اس سے نکل جاتا ہے. دوسرا جرگہ جس میں مراد یافتہ لوگ بیٹھتے تو وہ اگر کوئی دوسری ایشو ہو تو اس پہ تو بات کر لیں، کوئی دوسرا ایشو ہو، لیکن اگر یہاں کے مقامی انتظامیہ اس میں اے سیز ڈی سیز یا حکومتی سطح پہ کوئی ریلیٹیو ہو ان سے، تو اس میں کبھی بھی یہ ایسی بات نہیں کرتے کہ جن سے مطلب ان کو دل آزار ہو یا وہ ان سے ناراض ہو جائے. اور اکثر یہ جو ہمارے مسئلے بنے ہوئے وہ ہمارے جو دیگر ادارے وہ بھی یہی پیڈ لوگ ہیں، مخصوص لوگ، ان کو بلاتے، ان سے سجیشن لیتے تو وہی سجیشن دے گا، کیونکہ ساتھ میں اگر انہوں نے بات کرنی ہے، ساتھ میں اے پی اے بیٹھا ہو یا تحصیلدار، پہلے اس کو دیکھیں گا کہ میں یہ بات کروں گا کہ یہ تو ناراض نہ ہونا، کیونکہ یہ ناراض ہوگا پھر ان سے جو ان کو مراعات ملتی ہے پھر اس میں خلل آتے ہیں وہ اس کو نہیں ملتی. شمالی اور جنوبی وزیرستان کے نوجوان سمجھتے ہیں کہ لینڈ مائن سمیت تمام مسائل کا حل صرف بلدیاتی سطح کے انتخابات سے ہی ممکن ہے، جس کے لیے حکومت کو اب دیر نہیں کرنی چاہیے.